اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم محترم اساتذہ، والدین اور عزیز طلباء و طالبات۔ ہم اسلامیات جماعت نہم کی جو نئی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اس دفعہ آئی ہے اور اس تعلیمی سال میں اس کو لاگو کیا گیا ہے، اس کے باب اول تعارف قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 7 پہ ہم اس سے پہلے 6 سبق ہو چکے ہیں، اور آج کا موضوع ہے اعجاز القرآن، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ اعجاز القرآن، اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، اعجاز کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینا، اعجاز کا مطلب ہے ورطۂ حیرت میں ڈال دینا، اور اعجاز کا مطلب ہے بے مثال ہونا، یعنی اس جیسا کوئی اور نہ ہو، وہ چیز جو معجزہ ہو، جو حیران کر دے، جو ورطۂ حیرت میں ڈال دے اور جو بے مثال ہو، ایسا کام جو معجزاتی ہو، ناممکنات میں سے ہو، وہ حیران کن ہو، ورطۂ حیرت میں ڈالنے والا ہو اور بے مثال ہو، اسے معجزہ اور اس کی اس خوبی کو اعجاز کہتے ہیں۔ اعجاز القرآن سے مراد قرآن کی حیران کر دینے والی، بے مثال اور ورطۂ حیرت میں ڈالنے والی خصوصیات ہیں، یعنی قرآن کے اندر وہ خصوصیات ہیں، وہ خوبیاں ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں اس کتاب عظیم کے اندر جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں، جو بے مثال ہیں اور انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ اعجاز القرآن کے سلسلے میں ہمارے پاس کیا شہادتیں ہیں، کیا گواہیاں ہیں؟ تو سب سے پہلی گواہی خود قرآن کی گواہی ہے۔ دوسرا، اعجاز القرآن ہونے کی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ کتاب پر اثر ہے، اور پھر اعجاز القرآن کی یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب بے مثال ہے، اور پھر اعجاز القرآن کی یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ معجزاتی معلومات ہیں، اور پھر اعجاز القرآن کی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اور پھر اعجاز القرآن کی یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب مقاصد سے بھرپور ہے۔ یہ چند وہ دلائل ہیں جو قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ اعجاز القرآن کی یہ چند مدلل ثبوت ہیں، لیکن یہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جو آگے جا کر بڑی کلاسز میں بھی آپ پڑھیں گے یا آپ ان کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ یہاں اس سطح پر، ثانوی سطح پر، ہم ان چند دلائل کو ہی کافی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی دلائل ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ان پر ہم فرداً بات کرتے ہیں۔ خود قرآن کی گواہی، خود قرآن اپنے اعجاز کی گواہی دیتا ہے، اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور یہ چیلنج صدیوں سے قائم ہے، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا۔ قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جس میں یہ چیلنج کیا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن کوئی ایک آیت آج تک نہیں لا سکا۔ تو یہ خود قرآن کی اپنی گواہی ہے اعجاز القرآن کے سلسلے میں۔ دوسری گواہی، دوسری شہادت، دوسری دلیل فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت بے مثل ہے، یہ بہت فصیح اور بہت بلیغ کلام ہے، اس میں ادبی چاشنی بھی ہے، اور الفاظ و تراکیب میں ترتیب اور معنی و مطالب میں گہرائی اور فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ اس کے الفاظ میں خاص ترتیب ہے، اس کے الفاظ کے خاص معنی ہیں، اور ان معنوں میں بہت گہرائی اور بہت فصاحت اور بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کوئی اور کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے معجزاتی ہے
اور اعجاز القرآن کی ایک بڑی دلیل ہے۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ پر اثر ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ انتہائی پر اثر کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی زندگیاں بدل کر رہ جاتی ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کفار اس کی تلاوت سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ مکہ میں کفار جو ہے قرآن کو نہیں سنتے تھے، منع کرتے تھے کہ اس قرآن کی آیات کو نہ سنو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی آیات سن کر ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں آپ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں بہن کے گھر میں چند آیات سنی قرآن پاک کی، اور سن کر ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بے شمار غیر مسلم علماء اور مفکرین قرآن کا ترجمہ کرتے یا اس پر تنقید کرتے کرتے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ بے شمار دنیا میں مثالیں موجود ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسی مثالیں سامنے ہوں گی کہ جس میں لوگ قرآن کا ترجمہ کرنے کی نیت سے یا قرآن پر تنقید کرنے کی نیت سے یا اس میں سے کوئی غلطیاں نکالنے کی بنیاد پر جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع ہوئے، تو جب اس قرآن کا مطالعہ کرنے لگے، سمجھنے لگے، تو ان کی زندگیوں پر اتنا گہرا اثر پڑا، ان کے ذہنوں پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ دشمن کے بجائے دوست بن گئے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لحاظ سے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بہت ہی پر اثر، بہت ہی افیکٹو جو ہے یہ کتاب ہے۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ بے مثال کتاب ہے۔ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب نہ تو اس جیسی آئی ہے، نہ اس وقت ہے، اور نہ ہی قیامت تک آ سکے گی۔ اس میں دنیا کے ہر شعبے کے مسائل کا حل موجود ہے۔ دنیا کے جتنے شعبے ہیں، جتنے شعبہ زندگی ہیں، ان کے مسائل اس قرآن کے اندر، ان مسائل کا حل موجود ہے۔ رہنمائی موجود ہے ہر قسم کے انسانوں کے لیے۔ یہ ہر طرح کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے، گلوبلائزیشن کا عنصر جو ہے قرآن میں پایا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رشد و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بے مثال کتاب ہے۔ کوئی اور کتاب اس کے ثانی نہیں، کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک یونیک بک ہے، یہ بھی اس کا ایک اعجاز ہے۔ معجزاتی معلومات۔ قرآن میں دی گئی معلومات حیران کن حد تک سچی اور مصدقہ ہیں۔ قرآن میں بے شمار ایسی معلومات ہیں جو اس زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں، تخلیق کائنات کے بارے میں ہیں، خود انسان کے اپنے بارے میں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ہیں۔ اور قرآن میں دی گئی یہ معلومات حیران کن حد تک سچی ثابت ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی سچی ثابت ہوتی رہی۔ مثلا آج سے ایک آدھ صدی پہلے تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اور دوسری چیزیں جو ہیں وہی سورج کے گرد گھومتی ہیں، لیکن قرآن نے سورہ یاسین میں اسے متحرک کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ یہ جو سورج ہے یہ بھی اپنی منازل طے کر رہا ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور آج سائنس وہاں پہنچی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ سورج واقعی متحرک ہے۔ تو قرآن کے اندر جو معلومات دی گئی ہیں وہ حیران کن حد تک سچی ہیں، اور یہ اس کا اعجاز ہے۔ آج اگر کوئی بات قرآن کی ایسی ہے جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سائنس اس سطح تک نہیں پہنچی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ جب ہم سائنس سے کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس نے قرآن کی فلاں بات کو سچ ثابت کر دیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کی منازل طے کر کے اب اس منزل تک پہنچی ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو اپنے طور پر انٹرپریٹ کر سکے، اپنے طور پر سمجھ سکے۔ یعنی قرآن سائنس کی معلومات کے لیے ایک ثبوت ہے۔ یہ نہیں کہ سائنس کی معلومات اگر کچھ معاملات میں قرآن کی کچھ آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی مدلل ثبوت نہیں ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی ان آیات میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اصل مسئلہ سائنس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ابھی ترقی کی اس منزل تک نہیں پہنچی، ابھی اس کا نالج اتنا
ایکسپلور نہیں ہوا کہ وہ قرآن کی آیات کی صحیح طریقے سے ترجمانی کر سکے. تو یہ اس کی معلومات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں سورج اور چاند کے بارے میں، تخلیق کائنات کے بارے میں، بادلوں اور پھلوں اور پھولوں کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. اس زمانے میں جب نہ کوئی دوربین تھی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا انسٹرومنٹ تھا، قرآن نے جو معلومات دی ہیں وہ آج ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ معلومات صحیح تھیں. تو یہ بھی اس کا ایک اعجاز ہے. ایک قرآن کا معجزہ یہ ہے، اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. یہ محفوظ ترین کتاب ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد نہ زمانے کی حالات و واقعات کی تبدیلی نے، نہ حکومتوں اور نہ ریاستوں کے الٹ پھیر نے اس پر کوئی اثر ڈالا. دنیا میں انقلاب آئے، جنگیں ہوئیں، حکومتیں بدلیں، ریاستیں بدل گئیں، دنیا کا نقشہ بدل گیا، لیکن نہ حکومتوں اور ریاستوں کو الٹ پھیرنے، نہ حالات و واقعات کی تبدیلی نے اس پر کوئی اثر ڈالا. یہ آج بھی دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے اور رہتی دنیا تک محفوظ ترین کتاب رہے گی. یہ کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے اور حفظ کی شکل میں بھی محفوظ ہے اور کروڑوں انسانوں کے سینوں اور ذہنوں میں یہ محفوظ ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. کوئی اور کتاب جو ہے وہ اتنی زیادہ محفوظ نہیں ہے. کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت جو ہے وہ یاد کی جا سکے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن اپنی اصل حالت میں آج بھی ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے. پھر قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے کہ یہ مقاصد سے بھرپور ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ کتاب مقاصد سے بھرپور ہے. اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں، اس کا ویژن اور مشن ہے. یہ اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے حصول کے لیے نازل کی گئی ہے. اس کا اولین مقصد انسانوں کی غلامی اور محتاجی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی غلامی اور محتاجی میں دینا ہے. یہ انصاف، عدل، معاشی و معاشرتی مساوات اور امن و سلامتی کے مقاصد رکھتی ہے. یہ قرآن اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. یعنی قرآن کتاب جو ہے وہ صرف تلاوت کی اور صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے. ثواب تو ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، لیکن اس کے مقاصد ہیں. یہ انسانوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے، دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے، انسانوں کی غلامی اور محتاجی سے نکالنے کے لیے، معاشی، معاشرتی اور عدل و انصاف اور مساوات کا یہ درس دیتی ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات کرتی ہے. یہ امن و سلامتی کے مقاصد رکھتی ہے. یہ انسانوں کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، رشد و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. یہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت میں بھی ضامن ہے. کاش کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی اور ہماری زندگی کے مقاصد پورے ہوں گے اور ہم اس دنیا میں بھی اور بعد والی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. تو یہ تھا آج کا سبق اعجاز القرآن کے بارے میں. قرآن کے معجزاتی ہونے کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے. اس میں اسلام اور اسلامیات کی بات ہوتی ہے، دین اور دنیا کی بات ہوتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، طلباء کی رہنمائی کی جاتی ہے، اساتذہ کی رہنمائی کی جاتی ہے، والدین کو گائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس یوٹیوب چینل کا مقصد صرف تعمیری ہے، فری آف کاسٹ بہترین تعلیم نئی نسل تک پہنچانا ہے. اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو لائک بھی اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے توجہ سے بات سنی. یہ اس باب کا آخری سبق تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. اس کے بارے میں ہم کچھ سوال جواب اس پورے سبق کے بارے میں کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم اگلا باب جو ہے باب دوم کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اس منصوبے کو اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.